السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مطلوب ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، آیا غصے کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ محترم سامعین، بہت زیادہ لوگ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ غصے میں ہم جتنی بھی طلاقیں دیتے رہیں، کیونکہ انسان کا جو دماغ ہوتا ہے غصے کی حالت میں اپنی حالت پر باقی نہیں رہتا، انسان بدحواسی کا شکار ہوتا ہے۔ غصے میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ طلاق اس سے واقع نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ عموماً جب بھی طلاق دی جاتی ہے تو غصے کی حالت میں ہی دی جاتی ہے۔ کوئی آدمی خوشی سے کسی کو طلاق نہیں دیتا۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے جب آدمی ہوتا ہے تو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو اختیار دیا ہے، بات بات پر اس کو ناجائز طور پر وہ استعمال کرتا رہتا ہے۔ غصے کی حالت میں طلاق دے دیتا ہے، پھر جو ہے نا وہ کچھ مدت گزرنے کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد جب دل و دماغ کے اندر ٹھنڈک آتی ہے تو پھر اپنے کیے پر پچھتاتا ہے، پھر طرح طرح کے جھوٹ بول کر مفتیان کرام کے سامنے کسی طریقے سے فتویٰ طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں غصے کی حالت میں یوں تھا، مجھے بدحواسی تھی، جو ہے نا میرے ساتھ فلاں مسئلہ بنا ہوا تھا۔ تو یہ سب جھوٹ بول کر کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی بیوی کو حلال کروانا چاہتا ہے۔ یاد رہے، مفتی سے آپ جو بھی مسئلہ پوچھیں گے تو جو آپ بتائیں گے تو اسی مسئلے کے مطابق وہ اس کا حکم بتائے گا۔ جو ہے نا اگر آپ غلط بتائیں گے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، مفتی صاحب نہیں ہوں گے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں ایک طلاق دے یا 2 طلاقیں دے یا 3 طلاقیں دے تو غصے کی حالت میں شرعاً طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غصے کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ غصے کی حالت میں جتنی بھی طلاقیں دی جائیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ خوشی سے کوئی بھی طلاق نہیں دیتا۔ جب بھی طلاق ہمیشہ کوئی آدمی دیتا ہے تو غصے کی حالت میں ہی دیتا ہے، بجائے اس کے کہ غصے کو کنٹرول کرنے کی جو تدابیر، مثال کے طور پر اس کو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، یا کھڑا ہے تو بیٹھ جانا چاہیے، بیٹھا ہے تو لیٹ جانا چاہیے، یا اس کو چلنا پھرنا چاہیے، کوئی بھی ہے یعنی اپنی حیت کو تبدیل کرنا چاہیے تاکہ غصے کی وجہ سے جو ہونے والے نقصانات ہیں اس سے وہ بچ سکے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو کر اپنی بیوی کو طلاق دے دینا اور اس کے بعد فتوے طلب کرنا کہ میں تو غصے کی حالت میں تھا تو لہذا میری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس لیے محترم سامعین، غصے کی حالت میں اگر 1 طلاق دے دے تب بھی واقع ہو جاتی ہے، 2 دے دے تب بھی واقع ہو جاتی ہے، 3 اگر طلاقیں غصے کی حالت میں دے تو تینوں کی تینوں شرعاً طلاقیں غصے کی حالت میں واقع ہو جاتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس مسئلے کی صحیح طریقے سے وضاحت ہو گئی ہوگی اور خوب آگاہی ہو گئی ہوگی۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔